بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیں اپنا دین سیکھیں میں آپ سب کا استقبال ہے. اسلام میں ویلفیئر کے کاموں کی بہت اہمیت آئی ہے. دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہارا کا سہارا بننا، بہت ان کاموں کی اہمیت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے کہے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مریض تو فلم تعدنی، میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، اے اللہ، تو رب العالمین ہے، کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی وہاں پر اجر پاتا، ثواب پاتا، اس کا بدلہ پاتا، اس کا ثمرہ پاتا. اللہ فرمائے گا، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا، اے رب، تو کھانے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج تم مجھے اس کے پاس پاتے. میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا، اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ویلفیئر کے کام کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اس کا مقام اور مرتبہ ہے. بلکہ طبرانی کی ایک روایت میں اس سے بھی بڑھ کر اہمیت اور فضیلت ویلفیئر کے کام کی بتائی گئی ہے. کیا ہے وہ روایت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے محبوب اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. یعنی لوگوں کو ایک آدمی جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا وہی انسان ہے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی بھائی کے دل میں خوشی پہنچا دو، یا اس کی تکلیف کو دور کر دو، یا اس کے قرض کو ادا کر دو، یا اس کی بھوک کو مٹا دو. وَلَنْ أَمْشِ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں. کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے ویلفیئر کے کام کا. لیکن یہ ہماری تمہید ہے. اتنے مقام اور مرتبہ کے باوجود بھی اگر ایک آدمی ایمان سے محروم ہے، عقیدہ سے محروم ہے، صحیح دین سے محروم ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ سارے ویلفیئر کے کام
کوئی فائدہ نہیں دے سکتے کل قیامت کے دن۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن جدعان، زمانے جاہلیت کا بہت دریا دل انسان تھا، سخی انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا، اور اس کا کھانا بنتا تھا، اس کی دیگ جو تیار ہوتی تھی تو اس قدر کھانا بناتا تھا کہ اس کی دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی تھی، بلکہ اونٹ پر سوار ہو کر کے اس دیگ سے کھانا نکال کر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ اتنا دریا دل انسان تھا عبداللہ بن جدعان۔ اس کے مرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں بہت مشہور انسان تھا، دریا دل انسان تھا، وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور بے سہاروں کا سہارا بنتا تھا، کیا اس کو یہ ویلفیئر کا کام کل قیامت کے دن کچھ کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیتی یوم الدین، اسے یہ ویلفیئر کے کام کچھ کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس لیے ویلفیئر کا کام کریں، اسلام ہمیں اس پر ابھارتا ہے، لیکن اپنے عقیدہ کو ٹھیک کر کے، توحید کا درس حاصل کر کے، اپنے دین کو سیکھ کر کے۔ اس لیے آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور دین سیکھیے، اپنا عقیدہ سیکھیے، اپنے عقیدہ کو صحیح کیجیے، یہ وقت کی پہلی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔